بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے، جس کا نام ہے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ یہ ایک نظم ہے اور انتہائی خوبصورت نظم ہے یہ، یعنی مزاحیہ نظم ہے، اور اسی سے متعلقہ اس میں سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں والے حصے میں ہمیں پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹے لطیفہ جو ہے یہ کسی بھی جو مزاح والی بات یا ہنسانے والی بات کو لطیفہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مزاح ہو جس میں ہنسی ہو یا ہنسانے کے مقصد کے لیے جو بات کہی جائے اسے لطیفہ کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی مزاحیہ نظم سنی ہے تو آپ اپنا تجربہ بتائیے گا۔ میں نے بہت دفعہ بہت ساری نظمیں سنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی جماعتوں میں بھی، جیسے پلے نرسری پریپ ہوتی ہے، اس میں بھی ایسی نظمیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو زبانی یاد کروائی گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے بیٹا جی اگلی بات ہمیں کہی گئی کہ آپ جانتے ہیں کہ مزاح کے لفظی معنی ہیں ہنسی اور مذاق۔ ہمیں مزاح کرتے ہوئے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کا مطلب یہ ہے بیٹے کہ کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو کسی کی تضحیک کی وجہ بنے، یعنی صرف ہنسی مذاق کے لیے، اگلے کو خوش کرنے کے لیے تو مقصد ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی تضحیک کرنی ہو، یعنی کسی کو نیچا دکھانا ہو یا کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ ایسا بالکل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بیٹے آگے جو ہے وہ ہمیں نظم دی گئی ہے، لیکن جیسا کہ ہم ہر سبق میں پہلے الفاظ معنی پڑھتے ہیں تاکہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہمیں آسانی ہو، تو اس سبق کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نالائق کسی قابل نہ ہونا کو کہتے ہیں، جھلمل کہتے ہیں ستاروں کا کم کم چمکنا، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا چمکنا، ہیئر سٹائل کہتے ہیں بالوں کا انداز، رشتہ کہتے ہیں تعلق کو، جیسے بہن بھائی، باپ، اس طرح کے رشتے ناتے، یعنی مختلف قسم کے جو رشتے ناتے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس کے بعد بیٹا جی ہم نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم جو ہے یہ اس کے شاعر کا نام سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے احمد طالب صدیقی۔ یہ ایک بہت مزاحیہ نظم ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تلفظ سیکھیں والے حصہ میں کچھ الفاظ کے تلفظ ہمیں بتائے گئے ہیں، جیسا کہ یہ ہے چیجی، ٹھیک ہے؟ جیسے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے چیجی کھانی ہے، وہ چیجی بولتے لیکن چیجی ہے یہ، چیجی۔ اس کے بعد ہے حلوہ، پھر ہے نالائق، ہیئر اسٹائل، جھلمل، چندہ اور ٹنڈ، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ الفاظ ہیں جو ہم نظم میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو بند ہے اس کا، اور اس کا پہلا ہی مصرع ہے پہلے شعر کا، اس کو غور سے آپ لوگوں نے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی ترنم میں آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے۔ یعنی اس میں جب آپ کوئی بھی نظم پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسے اس کے اشعار کو پڑھنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، امی نے مجھے سمجھائی نہیں، یعنی یہ اس کا پہلا شعر ہے۔ کہتا ہے یہ جو شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں میری سمجھ میں آئی اور امی نے مجھے یہ نہیں بتلایا، میں کیسے میٹھی بات کروں، کہ میں میٹھی بات کیسے کر لوں جب میٹھی چیزی کھائی نہیں، کہ میں نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہی نہیں ہے۔ آپی بھی پکاتی ہیں حلوہ، آپی جو ہیں وہ بھی حلوہ پکاتی ہیں، پھر وہ بھی کیوں حلوائی نہیں، پھر انہیں کیوں نہیں حلوائی کہا جاتا، کیونکہ حلوہ جو ہے جو پکاتا ہے اس کو حلوائی کہتے ہیں، لیکن آپی بھی گھر میں جو ہے وہ حلوہ پکاتی ہیں تو ان کو حلوائی کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، یہ بات نہیں میری سمجھ میں آتی، یہ جو تضاد ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگلا بند ہے، اس میں ایک اور تضاد کی وہ بات کرتا ہے، یعنی جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی شاعر کو، وہ کہتا ہے کہ نانی کے میاں تو نانا ہیں، جیسے نانی اماں کے جو میاں ہوتے ہیں ان کو ہم نانا جی کہتے ہیں یا نانا ابو کہتے ہیں۔ نانی کے میاں تو نانا ہیں، دادی کے میاں بھی دادا ہیں۔ اب نانی کے میاں جو ہیں، جو ہسبینڈ ہیں، جو خاوند ہیں، ان کو نانا کہا جاتا ہے، اور جو دادی کے میاں ہیں ان کو دادا کہا جاتا ہے۔ جب آپا سے میں نے پوچھا، یعنی آپا بڑی بہن کو میں نے یہ پوچھا، جب آپا سے میں نے پوچھا باجی کے میاں کیا باجا ہیں، یعنی جو باجی ہوتی ہیں کیا ان کے میاں جو ہیں ان کو باجا کہتے ہیں؟ وہ ہنس ہنس کر یہ کہنے لگیں، یعنی وہ کھلکھلائیں، وہ اس بات پہ ہنس پڑیں، اے بائی نہیں، اے بائی نہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، یعنی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، یہ بالا تر ہے یہ۔ اب ایک اور تضاد والی بات کہتا دیکھیں کہ گر بلی شیر کی خالہ ہے، کہتا اگر جو بلی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے نا کہ بلی شیر کی خالہ ہے، کیونکہ بلی کی جو شکل ہے وہ شیر سے ملتی جلتی ہے، اس لیے بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے، پھر ہم نے اسے کیوں پالا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے
کہ اگر بلی جو ہے وہ شیر کی خالہ ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بلی شیر کی خالہ ہے، تو پھر ہمیں اسے کیوں پالنا پڑتا ہے؟ کیا شیر بہت نالائق ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوئی ہو سکتی ہے کہ شیر جو ہے وہ نالائق ہے، کیونکہ نالائق لوگ ہی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں سنبھالتے، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے قریبی جو ان کے رشتے ناتے ہوتے ہیں ان سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو کیا شیر جو ہے وہ نالائق ہے؟ خالہ کو مار نکالا ہے کہ اس نے جو ہے اپنی خالہ کو نکال دیا ہے اپنے گھر سے، یا اپنی جو ہے وہ اس میں کیئر سے، یعنی ان کا جو خیال کرنا ہے یا ان کو سنبھالنا ہے اس سے ان کو باہر کر دیا ہے؟ یا جنگل کے راجا کے یہاں کیا ملتی دودھ ملائی نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جو جنگل کا راجا ہے یعنی شیر جو ہے، کیا اس جنگل سے دودھ ملائی نہیں ملتی جو بلی کو کھانے کو ہی نہیں ملتا، اس لیے وہ وہاں نہیں رہتی؟ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، یعنی یہ بات جو ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آئی میرے۔ اس کے بعد بیٹے اگلا بند جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیوں لمبے بال ہیں بھالو کے؟ ایک اور بات کہتا میری سمجھ سے باہر ہے، وہ یہ ہے کہ لمبے بال کیوں ہیں بھالو کے؟ کیوں اس کی ٹنڈ کرائی نہیں؟ اس کی ٹنڈ کیوں نہیں کرائی؟ کیا وہ بھی گندا بچہ ہے؟ کیونکہ جو گندے بچے ہوتے ہیں وہی نہیں بال کٹواتے، تو اس لیے جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا جو بھالو ہے وہ بھی گندا بچہ ہے، اس لیے اس کے بال نہیں کٹوائے؟ یا اس کے ابو بھائی نہیں، یا اس کے ابو یا بھائی نہیں ہوں گے جو اس کو یہ کہتے نہیں کہ بھی بال کٹواؤ تمہارے بال بڑے ہوئے ہیں؟ یہ اس کا ہیئر سٹائل ہے، یعنی یہ اس کے بالوں کا انداز ہی ایسا ہے۔ یا جنگل میں کوئی نائی نہیں، یا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگل میں کوئی نائی ہی نہیں ہے جو اس کے بال ہی نہیں کٹتے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ اس کے بعد اس کا آخری بند ہے اس نظم کا، جو تارے جھلمل کرتے ہیں، یعنی جو تارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو ٹمٹماتے ہیں، جو روشنی دیتے ہیں، کیا ان کی چچی تائی نہیں؟ کیا ان کی کوئی چچی تائی نہیں ہے؟ ہوگا کوئی رشتہ سورج سے، یہ بات ہمیں بتلائی نہیں، یعنی کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہوگا نا سورج کے ساتھ، تو وہ تو ہمیں نہیں بتائی کہ جو ستارے ہیں ان کا کیا رشتہ ہے سورج کے ساتھ۔ پر چندہ کیسا ماموں ہے؟ پر چندہ کیسا ماموں ہے؟ چاند جو ہے یہ کیسا ماموں ہے جب امی کا وہ بھائی نہیں، کہ امی کا وہ بھائی نہیں ہے لیکن اسے بھائی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو چندہ ماموں کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، یہ بات جو ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری نظم تھی یہ بیٹے، اس کو زبانی یاد کیجئے گا اور اس کو ضرور اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور سنائیے گا۔ اس کے بعد اب ہم اس کی مشق کی جانب آتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر جو 2 ہے، کیونکہ پہلا تو الفاظ معنی سے متعلقہ تھا وہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے، اب سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں۔ اس میں ہمیں کہا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ نظم کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کرنے ہیں، یعنی مصرعے مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ انہوں نے چھوڑے ہیں وہ لکھ کے ہم نے اس شعر کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جسے ہم مصرع کہتے ہیں اس کو مکمل کرنا ہے۔ جب میٹھی ڈیش کھائی نہیں، کیا چیجی؟ تو یہ چے، پھر جیم، پھر چھوٹی یہ چیجی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد باجی کے میاں کیا ڈیش ہیں؟ باجا ہیں، یعنی یہ سوالیہ ایک مصرع ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے باجا۔ باجی کے میاں کیا باجا ہیں؟ کیا اس کی چچی ڈیش نہیں؟ چچی تائی، تو یہاں ہم لکھیں گے تائی۔ اس کے بعد کیا ملتی دودھ ڈیش نہیں؟ دودھ ملائی نہیں، یہاں لکھیں گے ہم ملائی، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہمارا سوال نمبر 2 جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ اس نظم میں ماموں کسے کہا گیا ہے؟ بیٹے چندہ کو کہا، یعنی چاند کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں چاند کو ماموں کہا گیا یعنی چندہ کو۔ اس نظم میں کون کون سے رشتوں کا ذکر ہے؟ نام لکھے۔ اس نظم میں بہت سارے رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ نانا نانی، دادا دادی، باجی، آپا، خالہ، امی، ماموں، ابو، بھائی، تائی وغیرہ، یہ والے رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس نظم میں۔ بھالو کی ٹنڈ نہ کرانے کی کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں؟ اس میں کچھ وجوہات جو اس بند میں بتائی گئی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ٹنڈ کرانے کی وہ یہ ہے کہ یا تو وہ گندا بچہ ہے، یا اس کے ابو یا بھائی نہیں ہیں، یا پھر اس کا ہیئر سٹائل ہی ایسا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگل میں نائی ہی نہیں ہے اس لیے اس نے بال نہیں کٹوائے۔ حلوائی اور نان بائی میں کیا فرق ہے؟ حلوائی جو ہے وہ حلوہ بناتا ہے اور نان بائی جو ہے وہ روٹی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو مزاح کیا جائے
اس کا مقصد جو ہے وہ کسی کی تضحیق نہیں ہونا چاہیے, کسی کی عزت نفس مجروح کرنا نہ ہو, بلکہ صرف اس کو خوش کرنا مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مل کر کریں بات والا سوال جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہر وہ بات جو دوسروں کو اچھی لگے میٹھی بات کہلاتی ہے, جیسے دلچسپ کہانیاں, لطیفے اور نصیحتیں وغیرہ. آپس میں ایک دوسرے کو کوئی لطیفہ یا دلچسپ بات سنائیں. آپ لوگوں کو بھی یقیناً آپ کی عمر کے لحاظ سے بہت ساری اچھی باتیں پتہ ہوں گی, آپ لوگ ضرور سنائیں ایک دوسرے کو. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر جو 5 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہر لفظ کو اس کے صحیح کھانے میں لکھیں, مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے. اب مذکر پہ میں نے سرخ رنگ کا جو ہے وہ ٹک لگایا ہے, یعنی درست کا نشان لگایا. اب جتنے بھی مذکر ہوں گے ان پہ میں درست کا نشان لگاؤں, آپ ان کا جملہ بنا لیں. ٹھیک ہے. جنگل جو ہے یہ ایک مذکر ہے تو اس پہ ہم درست کا نشان لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ہے سورج نکلا, سورج نکلا مذکر ہے. بات کی, تو بات جو ہے یہ مؤنث ہوگا, اس پہ نہیں ہم ٹک کریں گے. چاند نکلا, چاند نکلی نہیں ہوتا. چڑیا اڑی, ٹھیک ہے, تو چڑیا بھی کیا ہوا, مؤنث ہوا پھر. ٹھیک ہے. رات ہوئی, رات مؤنث ہوئی. ٹھیک ہے. جلوہ, جلوہ مطلب جلوہ گر ہونا, تو یہ مذکر ہے. رستہ دیا, تو رستہ بھی مذکر ہوا. پیالی ٹوٹ گئی, مؤنث ہے. نہر, نہر نکلی, ٹھیک ہے, تو یہ بھی مؤنث ہے. تو جن پہ میں نے یہ درست کا نشان لگایا یہ 5 الفاظ ایسے ہیں جو کہ مذکر ہیں, باقی جو ہیں وہ مؤنث ہوں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بیٹے. دی ہوئی مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کے 3 رابطہ الفاظ بنائیں. رابطہ یعنی جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو, جیسے آسمان, تارے جو ہیں یہ آسمان سے متعلقہ ہیں, سورج بھی اس سے ہے, چاند بھی ہے. جیسے اسکول ہے تو اسکول میں ہم کہہ سکتے ہیں, اسکول کا نام آئے تو گھنٹی ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے, اسکول کی گھنٹی ہوتی ہے نا. اور استاد, استاد بھی یا ذہن میں آتا ہے فوراً جب اسکول کا نام آتا ہے. اور اس کے علاوہ کمرہ, جماعت لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ, بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تختہ سیاہ, وائٹ بورڈ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور طلباء لکھ سکتے ہیں ہم, کرسیاں لکھ سکتے ہیں, میز لکھ سکتے ہیں ہم, پودے لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے دوست یعنی ہم جماعت لکھ سکتے ہیں. ایسے بہت سارے الفاظ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. باغ کا نام آئے گا تو یہاں مالی سب سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے باغ کا, مالی ہو گیا. اس کے علاوہ پھول ہو گئے, پھل ہو گئے, یہاں پھول لکھ دیتے ہیں. پھر پودے لکھ دیتے ہیں, درخت لکھ دیتے ہیں. کچھ ایسے بہت سارے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں. بستہ, بستے کا اگر نام آئے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کتاب, بستے کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پینسلہ ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ بستے کا نام آئے تو کیا آتا ہے جی ہمارے ذہن میں. اور اس کے علاوہ کتابیں ہو گئیں, کاپیاں لکھ سکتے ہیں ہم. تو یہ جو وہ الفاظ ہیں جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے تھے. اس کے بعد سوال ہے بیٹا جی قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں. نعیم نے کہا میں اسکول جاؤں گا. علینا نے کہا آج بارش ہونے والی ہے. وسیم نے کہا کل میں ماموں کے گھر جاؤں گا. ان جملوں میں آپ نے یہ جو نقطے ہیں, ایک نیچے کی جانب اور ایک اوپر کی جانب کے نشانات دیکھے, ان نشانات کو واوین کہتے ہیں, انورٹڈ کاماز. واوین اس جگہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں کسی شخص کی بات کو اس کے اپنے الفاظ میں دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے, یعنی کہنے والے کی بات اسی طرح کہی جائے جس طرح اس نے کہی ہو. 7واں سوال ہے کہ درست جگہ پہ واوین لگائیں. ٹھیک ہے. اب ان میں واوین لگانی ہے, یعنی جو بات کہنے والے نے جیسے کہی ہے ہم نے ویسے ہی اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسا کہ سب سے پہلا فقرہ ہے, علی نے کہا مجھے انگور پسند ہیں. تو مجھے انگور پسند ہیں اس لیے یہاں پہ ہم واوین لگا دیں گے, مجھے انگور پسند ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. جویریہ نے مجھ سے پوچھا 23 مارچ منانے کا مقصد کیا ہے. تو 23 مارچ سے لے کر یہ دیکھیں 23 مارچ منانے کا مقصد کیا ہے, یہاں تک واوین آ جائیں. ٹھیک ہے. عمارہ نے کہا میں اب بہت محنت کروں گی. میں اب بہت محنت کروں گی, یہاں واوین آ جائیں گی. جاوید کہنے لگا تم ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہو. یہاں سے آ رہے گا تم ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس طرح ہمارا یہ سوال جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8 کہتا ہے مناسب لفظ لگا کر جملے مکمل کریں. تو یہاں پہ کون سے الفاظ آئیں گے بیٹے دیکھیں. آج موسم خوشگوار کیا تھا, ہے یا ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے,
آج آج ہے نا تو یہ حال ہے, زمانہ حال, تو ہے آئے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس یہ والا ہے لکھیں گے. پچھلے ہفتے, اب یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے, بارش ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی تو تھی آئے گا یہاں پہ. اسی طرح صدیق کل کراچی جائے, کل جو آنے والا ہے یہ مستقبل ہے, کل جائے گا تو گا آئے گا یہاں پہ. کل بچے اسکول میں کھیل رہے تھے, یہ بھی ماضی کی بات ہے جو گزر چکا کل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی سوال نمبر اس کا 9, دیے ہوئے لطیفے پڑھیں اور بتائیں کہ آپ کو کون سا لطیفہ سب سے زیادہ پسند آیا. سب سے پہلا لطیفہ دیکھیں, ڈاکٹر موٹاپے کا ایک ہی علاج ہے کہ تم روزانہ صرف 2 ہی روٹیاں کھایا کرو. مریض کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ دو روٹیاں کھانا کھانے سے پہلے کھانی ہیں یا کھانا کھانے کے بعد. اس کے بعد لطیفہ ہے جی, ماں کہتی ہے گڈو میں نے پلیٹ میں کیک رکھا تھا کہاں گیا. گڈو کہتا ہے امی مجھے ڈر تھا کہ کیک کہیں بلی نہ کھا جائے اس لیے میں نے کھا لیا. اس کے بعد والا جو لطیفہ ہے آخر والا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک شیر سامنے آ گیا. شیر نے کہا آج میں تمہارا خون پی جاؤں گا. آدمی کہتا ہے میرا خون تو ٹھنڈا ہے, پیچھے ایک نوجوان آ رہا ہے اس کا خون گرم ہے, تم اس کا خون پی لینا. شیر کہتا ہے نہیں, آج میرا دل کولڈ ڈرنک پینے کو کر رہا ہے. تو مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے, یہ سب سے زیادہ, یہ والا, یہ جو آخر میں لکھا گیا ہے. آپ بھی اپنے پسند کا بتائیے گا کون سا لطیفہ ان میں تھے. کچھ نیا لکھنے والا حصہ میں ہمیں کہا گیا اگر آپ کو جنگل میں جانے کا موقع ملے تو آپ کس جانور سے ملنا پسند کریں گے اور ان سے کیا کیا بات کریں گے, مکالمے کی شکل میں لکھیں. تو آپ جو ہے وہ بیٹے اپنے پسند کا کوئی بھی جانور چوز کر سکتے ہیں, منتخب کر سکتے ہیں, اور پھر بتائیے گا کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے. آؤ کریں کام میں, اپنی پسند کے کسی جانور کا روپ دھاریں اور جماعت میں اسی جانور کے بارے میں معلومات دیں. تو جو بھی اگر آپ شیر کو زیادہ پسند کریں تو شیر بن جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں معلومات دیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو جاتا ہے, ہماری ویڈیو بھی مکمل ہو جاتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق میں سے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ نے کچھ سیکھا نیا تو کم از کم ایک بات ضرور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.